السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کے بارے میں سبق حاصل کریں گے، اور وہ درود پاک ہے درود کمال۔ اس درود پاک کے بارے میں حضرت علی شیرہ ملسی نے کہا کہ میں نابینا تھا اور میں نماز جمعہ سے پہلے شہاب الدین خفاجی مصنف نسیم الریاض شرح شفا القاضی العیاض کے پاس حاضر ہوا تھا۔ میرے لیے ایک کرسی لائی جاتی تھی جس پر میں بیٹھا کرتا تھا، اور علامہ شہاب الدین خفاجی میرے سامنے بیٹھتے اور اپنے اشکالات پوچھتے، میں ان کے جوابات دیتا، اور جن کتابوں میں جوابات ہوتے ان کا ذکر بھی سند کے ساتھ کر دیتا۔ پھر اسی طرح آئندہ جمعہ کے دن بھی علامہ خفاجی کے گھر حاضر ہوتے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ نابینا ہیں اور خفاجی کے آنکھیں صحیح سالم ہیں، پھر وہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، خفاجی بھول جاتے ہیں اور میں بھولتا نہیں۔ عرض کیا گیا اس کا سبب؟ فرمایا میرا ایک شریک یعنی ساتھی، میں اس کے ہمراہ برابر ہر علم حاصل کرتا تھا۔ اس اثناء میں اس نے مجھے بتائے بغیر علم رمل حاصل کر لیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوا اور انہیں تمام بات بتا دی اور مطالبہ کیا کہ مجھے بھی یہ علم پڑھائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اسے مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا نتیجہ دیکھ کر ہی حاصل ہوتا ہے اور تیری نظر نہیں۔ اس سے میرا دل ٹوٹ گیا اور میں حیران و پریشان رہ گیا، اور اس پریشانی کی وجہ سے میں نے 2 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ایک آدمی میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، علی کوئی بات نہیں۔ میں نے اسے تمام بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ یہ علم نہ دنیا کے لحاظ سے قابل تعریف ہے، نہ دین کے لحاظ سے، لہٰذا اس سے اپنی امیدیں وابستہ مت کرو۔ میں تجھے اس شرط کے ساتھ ایک فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سے لا تعلق ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ اس کا ارادہ دل سے نکال دو گے۔ میں نے کہا مجھے اس فائدے کا نتیجہ بتاؤ تاکہ تم سے معاہدہ کروں۔ تو اس نے مجھے نسیان کے خاتمے کے لیے یہ درود شریف سنایا، یعنی نسیان مطلب بھول جانے کی، تو اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھو۔ کوئی تعداد جو ہے اس کا کوئی تعداد نہیں، بس ایسے ہی پڑھتے رہو۔ تو یہ تو درود کمال کی بات ہو رہی تھی۔ درود پاک وہ عمل ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ ورد ہے جس کے ذریعے سے ایک عام انسان اپنی اپنا رابطہ، اپنا وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ وہ شخص سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور جس شخص کا رابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی معراج تک پہنچ گیا۔ تو اپنی معراج حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک
بھیجنا جو ہے، یہ فارمولہ رب نے ہم سب کو خود ہی کلام پاک میں بتا دیا کہ اور حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ تو درود پاک ظاہر پڑھنے کے آداب بھی ہوں گے، کیونکہ اس سے جب آپ معراج پہ پہنچ سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا، راز، پردے۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمانا چاہیے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا جانا ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جون جون کی محنت محبت میں زیادہ محو ہوگا، اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا، اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بے کرام محسوس کرے گا، اور اس بحر بے کرام میں درود پڑھنے والے کی روح گوتہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گا۔ تو درود پاک کی تو اب کیا بات کریں، جب معراج مل گیا تو سب مل گیا۔ اس کے علاوہ درود پاک کے ظاہری بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ جب ان چیزوں میں غوطہ زن ہو جائے گا آپ کی روح درود پاک کی وجہ سے، تو کائنات کے اسرار و رموز اللہ پاک آپ کے اوپر کھول دیتے ہیں، سارے راز آپ کے اوپر اللہ پاک افشاں کر دیتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ تخلیق کیا ہے، اور آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کے نفس کی حقیقت کیا ہے، آپ کے نفس کے معرفت سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سارے جو ہے اللہ پاک اس انسان کو جو اس اپنے کام میں خلوص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک یہ چیزیں عطا کرتے ہیں۔ تو تہجد کے ٹائم زیادہ تر کوشش کریں درود پاک کا ورد کریں، باقی جس ٹائم جب بھی موقع ملتا ہے درود پاک کا ورد بس کرتے رہیں، بس دباتے رہیں درود پاک کا ورد، اور خلوص سے کریں۔ ایسے نہیں فجر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، ورد کریں۔ باقی جب موقع ملتا ہے رات کے ٹائم خصوصاً یہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ العزیز اللہ پاک آپ پر حقیقت کھول دیں گے۔ اور درود کمال جو ہے یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیک بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیک بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیک بکمالہ۔
یہ ہے درود پاک، درود کمال۔ آپ سب اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی والعزیز اللہ پاک اپنے سارے کمال لوگوں کے دروازے آپ لوگوں کے اوپر کھول کر آپ کو اکمل بنا دیں گے، آپ کو کامل بنا دیں گے، انشاءاللہ تعالی کاملیت عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی والعزیز۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔